اسلام آباد میں امن کو ایک اور موقع دیے جانے کا امکان ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا ایک نیا دور ہے، ٹاکس 2.0، اور وہ اسلام آباد میں متوقع ہے، کوئی اور نہیں، یہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں۔ مذاکرات کا انہوں نے اشارہ دے دیا ہے۔ ایبسولوٹلی اینڈ آف دا ویک کی بات کی جا رہی ہے، ویکینڈ پر ایکسپیکٹیشنز یہ ہے کہ یہ بات چیت ہو سکتی ہے۔ اس پر بات کریں گے خاص کر کے وزیر اعظم کے اس سارے کردار پر، آرمی فیلڈ مارشل کے کردار کے اوپر، اور خود ٹرمپ جب یہ بات کر رہے ہیں، پوری دنیا یہ بات کر رہی ہے، تو سیکنڈ راؤنڈ کتنا مثبت ہو سکتا ہے۔ جاوید ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سابق سفیر ہیں۔ السلام علیکم سر، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو۔ یہ بڑا خوش آئند ہے، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب پہلا دور ختم ہوا تھا تو لوگ تھوڑے سے تذبذب میں تھے، شاید لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی بہت زیادہ تھی، ان کو لگ رہا تھا فرسٹ راؤنڈ میں ہی کوئی نہ کوئی رزلٹ نکل آئے گا۔ سیکنڈ راؤنڈ کا ہونا اور پاکستان میں ہونا بہت خوش آئند ہے، اور خود ٹرمپ اس کو جو ہے اعلان کر رہے ہیں۔ جی گڈ مارننگ، آئی ہوپ کہ آپ کو میری آواز آ جی رہی وی کین ہوگی۔ ہیئر یو۔ جی جی ہم سن پا رہے ہیں جاوید رائٹ، صاحب، آپ پلیز تو کنٹینیو بیسیکلی کیجیے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پاکستان کے لیے آف کورس ایک سفارتی سطح پر اٹس گریٹ اچیومنٹ، اور اب جب کبھی بھی یہ پہلے اسلام آباد ٹاکس ہو رہی تھی تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے آف کورس جب اس کا اینڈ میں تعطل تھوڑا سا آیا تو لوگوں کو تھوڑا ڈس اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی۔ میں نے اس وقت بھی جہاں مجھے موقع ملا میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے ڈپلومیسی جو ہے وہ ایک پروسیس کا نام ہے، ایک ایونٹ کا نام نہیں ہے، یعنی ایک پروسیس ہے جو کہ کنٹینیو کرتی ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ دونوں امریکہ اور ایران کے درمیان جو تنازع تھا یہ ایک ڈیکیڈز پرانا تنازع تھا، اور یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ایک ہی راؤنڈ میں وہ حل ہو جائے گا تھوڑا سا اوور ایکسپیکٹیشنز تھی ہماری، لیکن الحمدللہ اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ امریکہ سے خود کنفرم کیا جا رہا ہے کہ جو ڈسکشنز کے راؤنڈز تھے وہ ہوتے رہے، ایون دو کہ جو ان کی لیڈرز تھے وہ چلے گئے، بیکاز آف کورس کچھ معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اپنے جو پرنسپلز ہیں، اوبیسلی جو ان کے پریزیڈنٹ ہے یہاں پہ ایران کی بھی اپنی ایک کمانڈ سسٹم ہے، تو ان سے ان کو غالباً مشاورت بھی کرنی ہوگی۔ لیکن جو گڈ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ دا سیکنڈ راؤنڈ ول بی ٹیکنگ پلیس، اور انشاءاللہ ہم امید کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے مزید پیش رفت ہوگی۔ لیکن اگر اس سیکنڈ راؤنڈ میں بھی کوئی ڈائریکٹ رزلٹ نہیں آتا تو ایک تھرڈ راؤنڈ ہو سکتا ہے۔ تو میری گزارش یہی ہوگی تمام دیکھنے والوں کو بھی اور ہمارے جو مبصرین ہیں یا تجزیہ کار ہیں کہ آف کورس بھی تھوڑا تحمل سے ہم دیکھیں، ایک کمپلیکیٹڈ پرابلم ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، لیکن جو اس کے اندر سلور لائننگ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ سیریس ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے خطے میں، ہمارے ملک میں، ہماری دنیا میں جو ہے وہ امن اور اسٹیبلٹی ہو۔ بفور ڈائیونگ ڈیپ انٹو دس ایران امریکہ ایشو سر، جاوید صاحب میں یہ ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈیکیڈز لانگ ڈسٹرسٹ دو پارٹیز میں، لیکن ان دونوں پارٹیز کا ٹرسٹ ایک پارٹی پہ، اینڈ دیٹ از پاکستان۔ ایران نے بھی اعتماد ظاہر کیا، ایران نے کہا کہ یس وی، اور کل سے پہلے ہی یہ بات ہو گئی تھی اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو ویل پریفر پاکستان ناٹ اینی یورپین اسٹیٹ، اور اب کل ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے منہ سے یہ کہہ دیا ہے، اپنے رپورٹر کو کہا ہے کہ دیکھیے آپ جہاں ہیں وہیں رہیں، میرے خیال سے آپ کو وہیں رہنا چاہیے کیونکہ اگلے 2 دن میں کچھ بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے بھی یہ کہا کہ ہم کہیں اور کیوں کریں، وہاں کریں نا جہاں پہ سب سے زیادہ معنی خیز بات ہوگی، دیٹ از پاکستان۔ واٹ ڈز دس مین فار پاکستان ان دا کمنگ ڈیز سر؟ جی فیصل صاحب، دیکھیے پاکستان کی مجھے اتفاق ہوا ہے ایز این ایمبیسڈر، اور اس سے پہلے میڈیا میں آپ جانتے ہیں میرا کافی انوالومنٹ رہا، تو آف کورس میں ان چیزوں کو قریب سے دیکھتا آیا ہوں، اور میں آپ کو یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میں پاکستان کی سفارتی تاریخ میں یہ ایک سنہرا باب ہے۔ یعنی کوئی بھی اگر ایئرس کا اسٹوڈنٹ ہوگا یا کوئی ڈپلومیسی کا اسٹوڈنٹ ہوگا وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ اٹ از لائک اے ماسٹر کلاس آف ڈپلومیسی۔ یعنی ایک تو آف کورس ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ از اے سپر پاور۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہماری وہاں رسائی بہت مشکل ہوتی تھی، ہماری وہ ریلیشن شپ نہیں تھی جو ہماری ہونی چاہیے، لیکن اس دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کہ پاکستان کی سب سے پہلے جو ہے وہ جس چیز کو ہم کو ریکگنائز کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تمام اہم سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ایک ڈائریکٹ ریپو ہے، ایک ریلیشن شپ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آف کورس سنتے آئے ہیں کہ سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، یہ بات کی جاتی تھی، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کا مظہر کہ جب تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے فیصل صاحب کہ ہمارا میڈیا ہو، ہماری سوسائٹی ہو، ہمارے عام شہری ہوں، ہماری عسکری قیادت ہو، ہماری سول قیادت ہو، پولیٹیکل قیادت ہو، مبصرین ہو، سب ایک پیج پہ ہیں۔ آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے؟ یہ کیوں ممکن ہے؟ بیکاز ہم نے ایک ایسی
نیشنل اسپرٹ کو اجاگر کیا ہے، جس کے ذریعے ہم نے اپنے ملک کے جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو پریورٹی دی ہے. پاکستان پہ بہت پریشر تھا کہ وہ ایک سائڈ لے لے یا دوسری سائڈ لے لے، لیکن آئی تھنک پاکستان نے ایک نیوٹرل سٹانس لیتے ہوئے اس چیز کا ادراک کیا کہ ہمیں بیلنسنگ ایکٹ رکھنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا ایک کلیدی کردار ہے جو کہ اب کھل کے سامنے آ رہا ہے. خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹس ہوں، ان کی ڈسکشنز ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ نے ان جاوید کو صاحب ایک بہت دانشمند. ہمیں اس میں پاکستان کے موونگ فرام فیسیلیٹیٹر ٹورڈز اے میڈیٹر کے رول کو بھی نہیں بھلانا چاہیے، اور یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ قطر میں جو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مذاکرات ہو رہے تھے، اس پر کس طرح سے اسرائیل نے اسے سیبوٹاج کیا. وہ ملک جو کہ ایک سارٹ آف جہاں پر ایئر بیسز ہیں یو ایس اے کی، وہ سب سے سیفسٹ سمجھا جاتا ہے ہر طرح کی ایکٹیویٹی کے لیے، اور پھر ورسز پاکستان کو چننا. ایک تو یہ کہ پاکستان نے اوبویسلی کسی بھی پارٹی کے ساتھ الائن نہیں کیا، لیکن دونوں پارٹیز کو سیکیورٹی فراہم کرنا، یہ میک شور کرنا کہ یو ایس اے سے ڈیلیگیشن یہاں آ رہا ہے. اس سے پہلے قطر میں ہونے والے ڈیلیگیشن کے اندر اتنی بڑی لیڈرشپ موجود نہیں تھی جو پاکستان کی تھی. تو آئی تھنک پاکستان ہیز لیولڈ اپ ایز ان اٹس ڈپلومیٹک پالیسی ایز ویل. ایبسلیوٹلی، آپ صحیح کہہ رہی ہیں سعدیہ صاحبہ. دیکھیے پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا کہ پاکستان ایک بیلنسنگ ایکٹ رکھتا. آپ جانتی ہیں کہ پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہماری ایک اس وقت میری نظر میں اٹ از ون آف دا موسٹ ڈیولپڈ ریلیشن شپس. آئی تھنک ہماری بڑی پازیٹیو انٹریکشن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ گلف اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں، سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، عمان ہے، کویت ہے، بحرین ہے، دے آر ویری امپورٹنٹ پلرز آف آر فارن پالیسی. ہم سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ میں ہیں، ان کے تحفظ کو اپنا تحفظ سمجھتے ہیں. اور آپ جانتی ہیں کہ جو گلف ریاستیں ہیں اس کے اندر آلموسٹ 4 to 5 ملین پاکستانیز رہتے ہیں، وہاں پہ کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، وہاں سے زر مبادلہ پاکستان کو بھیجتے ہیں. تو نہ صرف وہ پاکستان کی فارن پالیسی کے لیے اہم ہیں یہ ممالک ہمارے، آف کورس وہ آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ جو سعودی عربیہ ہے وہ تمام مسلمانوں کا روحانی مرکز بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ان کے ساتھ بہت قدیم تعلقات ہیں. اور اکنامکلی بھی ہمارے جو بہت سارے ہمارے بہن بھائی وہاں پہ کام کرتے ہیں اور وہ وہاں سے ہمیں ترسیلات زر کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایران ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے. تو ہمارے لیے گلف اسٹیٹس بہت اہمیت کی حامل ہیں. اور وہ جو کچھ لوگ اوبیسلی کہہ رہے تھے کہ ہم کو ایک طرف ہونا چاہیے یا وہ دوسری طرف ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں پاکستان نے بالکل واضح کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک نیوٹرل سٹانس لیتے ہوئے. پاکستان از ناٹ اے پارٹی ٹو دس کانفلکٹ، بٹ پاکستان از انڈائریکٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ امپیکٹ ہوگا اس کا، دنیا بھر پہ ہو رہا ہے. تو آئی ووڈ اگین گیو کریڈٹ ٹو آر گڈ ٹیم ایٹ دا فارن آفس، فارن منسٹر، پرائم منسٹر، فیلڈ مارشل General Asim Munir Saab, and of course all the people that have been involved in this diplomatic process. I think it's a great day for Pakistan, but of course at the same time ایک ذمہ داری بھی ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے of course ایک expectations build ہوئی ہیں. And alhamdulillah we have, I think وہ کہتے ہیں we punched above our weight in this particular moment, and inshallah we will continue to do so. But ایک point اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہنا چاہوں گا، میری نظر میں یہ اس لیے ممکن ہوا ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہمارے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی بڑا لمبی اننگز ہے میڈیا میں، آپ ماشاءاللہ دونوں کام کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی ایشو ہوتا ہے یا کوئی بھی اسٹانس پاکستان لیتا ہے تو اس میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، یعنی دیر از اے ڈفرینس آف اوپینین. کچھ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، کچھ پولرائز ہو جاتی ہے ہماری سوسائٹی، کبھی کچھ پولیٹیکل ویوز ڈفر کرتے ہیں. لیکن اس معاملے میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ تمام قوم جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے. ہماری ملٹری لیڈرشپ ہو، پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، عوام ہو، سول بیوروکریسی ہو. تو آئی تھنک دس از اے گریٹ ڈے. دیٹ از آئی تھنک جو ہماری جو ایک نیشنل اسپرٹ تھی جس کا ہمیں ہمیشہ فیل ہوتا تھا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے لیکن پریکٹیکل اس کا جو ہے اظہار وہ ہم نے نہیں دیکھا، وہ مجھے ابھی نظر آ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فرسٹ اسٹیپ ہے. یہ آف کورس اٹس اے گریٹ ون فار پاکستان ڈپلومیٹکلی. لیکن آئی تھنک اسی اسپرٹ کو اگر ہم کنٹینیو کریں اپنی نیشنل بلڈنگ کے لیے، اپنی اکنامک کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنے عوام کے لیے مزید جو آف کورس امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کرنے کے لیے، دس نیشنل اسپرٹ جب کوئی اچھا کام ہو رہا ہو تو پورے ملک کو اس کا سپورٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو. ان معاملات میں ہم کو چاہیے کہ ہم نیشنل انٹرسٹ کو فوقیت دیں جو ہم اس دفعہ دے رہے ہیں، اور اس کے ثمرات جو ہیں نہ صرف ہمیں خود نظر آ رہے ہیں بلکہ دنیا ان کو اپریشیٹ کر رہی ہے. I think it's a great day from that perspective. Just one last thing، اور وہ یہ کہ amidst all this یہ صرف ایک ٹاک نہیں ہے جو کہ ہو رہی ہے. Another talk that happened
7 سمندر پار, اور یہ وہ معاملہ ہے جس پہ غالباً یہ والی مذاکرات آ کے رکے تھے جو اسلام آباد میں ہوئے تھے, اینڈ دیٹ از دا لبنان والا معاملہ. یہ اسرائیل اور لبنان میں 1993 کے بعد پہلی بار باضابطہ بات ہوئی ہے. دا پازیٹیو آؤٹ کم از کہ دونوں نے کہا ہے کہ اٹس اے پروسیس اینڈ اٹس کنٹینیوڈ پروسیس انڈر مارکو روبیو. سو دونوں میں کیا کوریلیشن ہے, اور ایسا تو نہیں کہ ایک اگر ناکام ہو تو دوسرا ڈیریل ہو؟ نہیں دیکھیے, اوبیسلی میں آئی ریئلائز کہ ایک مارننگ شو ہے, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو ٹو مچ ڈیٹیلس, بٹ ویری بریف میں آپ کو اگر یہ بتاتا چلوں کہ جو پیس پروسیس ہے یہ ایک ہولسٹک اپروچ اس میں لی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کاوشوں سے, اور دونوں میں اوبیسلی اپریشیٹ کروں گا امریکہ کو. آپ نے دیکھا کہ امریکہ کا جو ڈیلیگیشن پاکستان آیا, دیر واز اے ویری ہائی پاور ڈیلیگیشن لیڈ بائی دا وائس پریزیڈنٹ, اور ان کے ساتھ جو تھے 2 اہم ترین ان کے مندوبین بھی تھے, اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ایسے کچھ ایکسپرٹس تھے جن کو آف کورس میڈیا میں نہیں تھے وہ, بٹ دے ور پارٹ آف دیٹ. ایران سے بھی ایسے ہی ہوا, اور 16 گھنٹے کی فلائٹ لے کر آئے ہیں وہ, اور اس کے بعد 22 گھنٹے کی میٹنگ. اوبیسلی اٹ انڈیکیٹس کہ دے آر ویری سیریس, دے وانٹ ٹو ہیو اے میننگ فل ڈائلاگ. اور آف کورس جتنے بھی ایشوز ہیں, جیسے آپ نے لیبنان کا ذکر کیا, دیٹ از این امپورٹنٹ ایشو. ایران کے بارے میں جو تحفظات ہیں آف کورس وہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے جب اس کے بارے میں بات کرتا ہے, یہ وہ ویوز ہیں جو واشنگٹن میں پائے جاتے ہیں اس وقت. میری بات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے وہاں پہ جو قریب ہیں اس پروسیس کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 یا 3 ایشوز ہیں. آف کورس نیوکلیئر کے حوالے سے امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ایران کو رول بیک کرنا پڑے گا, اور اس کے علاوہ کچھ پراکسیز ہیں ایسی جن کو وہ ان کے بقول ایران سپورٹ کرتا ہے, جس کو وہ اپنا ایکسس آف سپورٹ ریزسٹنس کہتے ہیں. لیکن آف کورس لیبنن ہو, آپ یمن میں کہہ سکتے ہیں, عراق میں کہہ سکتے ہیں, حزب اللہ ہے, حماس ہے, یہ سب جو ایسی اینٹیز ہیں جن کو ان کے بقول اگر دے گا تو اس انسٹیبلٹی ہوگی. تو اگر یہ تمام معاملات طے ہو جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ایران کو ایک اپرچونٹی ہے. دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ ایران کے اوپر تقریباً 40 سال سے سینکشنز لگی ہوئی ہیں. وہ اپنی اکنامک پوٹینشیل کو کبھی بھی ریچ نہیں کر پائیں گے جب تک ان کی سینکشنز نہیں اٹھتی. اور سینکشنز کیسے اٹھیں گی؟ وہ تبھی اٹھیں گی جب یہ ڈائلاگ کریں گے, ان معاملات کو ایڈریس کریں گے, ان چیلنجز کو ایڈریس کریں گے جو کہ ان کو فار ایگزامپل نیوکلیئر ہے یا وہ ہے. تو اگر وہ کرتے ہیں تو ان کے عوام کے لیے وہ اپنی اکنامک ریوائول کی طرف جا سکتے ہیں. ان کے لیے بھی ایک اپرچونٹی ہے کہ بجائے وہ پرپیچولی ایک جنگ کی حالت میں رہیں, وہ اپنے عوام کی اکنامک کو ڈیولپ, اپنے ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں on the abundance of resources, oil, gas. I want your comment. ابھی I have 30 seconds on it. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت اسٹریٹ آف ہارموز کو ایک ٹرمپ کارڈ استعمال کرنے کی صلاحیت سمجھا جا رہا تھا ایران کے لیے. ناؤ اس کو ٹیک اوور جس طور سے کر رہا ہے یو ایس اے, کیا یہ نیگوشیشنز جتنی بھی ہو رہی ہیں اس پر کسی طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ جی اوبیسلی ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل لا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سی واٹرز کو یا جو آپ کے ٹریڈنگ روٹس ہیں ان کو بلاک کرنا اٹس ناٹ سم تھنگ وچ از انکریجڈ. ایران نے اس کو ویپنائز کیا. سب سے پہلے انہوں نے ہارمز کا جو اسٹریٹ ہے اس کو بلاک کیا. میں سمجھتا ہوں وہ غلط ایکٹ تھا اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل لا. اگر امریکہ بھی ایسا کرتا ہے تو میں اس کو بھی غلط کہوں گا. دونوں کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایران نے صحیح کیا اور امریکہ نے غلط کیا, یا امریکہ صحیح کر رہا ہے اور ایران غلط کر رہا ہے. اب اوبیسلی یہ ویپنائز کر کے ایک پریشر ٹیکٹک ہے جس کو وہ یوز کرتے ہیں تھرو دا نیگوسیشنز. لیکن میرے خیال میں اگر وہ کور ایشوز کو, تو آپ جانتی ہیں کہ جنگ سے پہلے تو یہ جو اسٹیٹ آف ہارموز تھا یہ کھلا ہوا تھا. تو اگر وہ ایڈریس جو ایشوز ایڈریس ہو جاتے ہیں دے کین ریچ اے ہولسٹک پیس سیٹلمنٹ, تو یہ آٹومیٹکلی میرے نظر میں کھل جائے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.